السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ ہم نے کافی بڑا ایک پورشن ابھی ٹریگنومیٹری کا ختم کیا ہے. اسی پر بیس کر کے ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹیٹیز میں ذرا ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے کہ ان کو ہم کیسے مختلف قسم کی آئیڈینٹیٹیز کو پروو کر سکتے ہیں. اس میں جو ہے بیسک کام وہ یہ ہے کہ جو ہم نے کچھ بیسک ٹریگنومیٹرک فنکشن جو سیکھ لیے ہیں ان کی نالج کو ہم استعمال کریں گے، اور جو بیسک ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹی یا فنڈامنٹل ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹیٹیز ہیں جو ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، ان کی بیسس پہ ہم نئی آئیڈینٹیٹیز پروو کریں گے، یا آپ کہہ لیں نئے تھیورمز یا نئے ریزلٹس پروو کریں گے. اور اس میں زیادہ کافی کام ہم اوبیسلی ہاتھ سے کریں گے، کیونکہ جتنا زیادہ آپ اس میں پریکٹس کریں اتنی ہی زیادہ آپ کو آسانی ہوگی، کیونکہ اس میں کوئی ایسے فکس رول نہیں ہے. چند بیسک رولز ہیں جو ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں. وہ یہ ہے کہ پہلا رول تو یہ ہے کہ آپ کو جو آئیڈینٹی ہے، آئیڈینٹی اور ایکویژن کا فرق آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آئیڈینٹی از این ایکویژن وچ از ٹرو فار آل ویلیوز ان دا ڈومین. ایکویژن میں جب ہم سالو کرتے ہیں تو ہم اس میں وہ اسپیسیفک ویلیوز نکالتے ہیں جن کے لیے ایکویژن درست ہے. آئیڈینٹی میں سب ویلیوز کے لیے درست ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم آئیڈینٹیٹیز کو سالو کرتے ہیں، یعنی کہ ہمیں پروف کرنا ہوتا ہے کہ ایک سائڈ جو آئیڈینٹی کی ہے دیٹ از اکول ٹو دی ادر سائڈ، اس میں ہم کبھی سائڈس کو چینج نہیں کرتے. یعنی کہ جب ہم ایکویژن سالو کرتے ہیں تو اگر ادھر ایکوالٹی کی کوئی چیز ہوگی تو ہم اسے اٹھا کے ادھر لے آئیں گے، اینڈ وائس ورسا. آئیڈینٹیٹیز میں آپ یہ نہیں کرتے. آئیڈینٹیٹیز میں آپ سائڈس میں جو ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیتے ہیں، اور اس کے تین طریقے ہوتے ہیں ان کو شو کرنے کے. آپ لیفٹ سائڈ سے شروع ہو جائیں ایکوالٹی کے اور اس کو مینیپولیٹ کریں الجبرائک مینس کے تحت، یا پھر جو بیسک ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹیٹیز ہیں، اور ان کو شو کریں کہ اٹ لکس لائک دی رائٹ ہینڈ سائڈ آف دی ایکویژن. یا پھر آپ رائٹ ہینڈ سائڈ سے شروع کریں اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آ جائیں، یہ بھی پاسبلٹی ہے. اور تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ کے ایکویژن ہے اس کو اگر آپ لکھیں گے اور اس کو ایک سمپلیفائی کر لیں گے، ایک سمپلیفائڈ فارم اس کی آ جائے گی. پھر اسی طرح رائٹ ہینڈ سائڈ کو آپ دیکھیں، اس کی جو سمپلیفائڈ فارم کر لیں، اور آپ شو کر سکیں دونوں کی سمپلیفائڈ فارمز آر ایکویولنٹ. تو یہ تین طریقے ہیں آئیڈینٹیٹیز کو پروف کرنے کے لیے. اس میں ایک جو کی تھنگ ہے اس میں، اور یہ بھی ایک ایکسپیرینس سے آتی ہے، کہ یوزلی آپ اس سائٹ کو سے اسٹارٹ کرتے ہیں جس میں بہت زیادہ ویلیوز دی ہوئی ہو. اس کا ریزن یہ ہے کہ جتنی زیادہ ویلیوز ہوں گی اتنا آپ ان کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں اور ان کو سمپل کر کے سمپلیفائڈ آئیڈینٹی کے طور پہ لکھ سکتے ہیں. تو یہ بیسکلی اس کے طریقے ہیں. میں آپ کو ریویو کر دوں جلدی سے. جو ہم نے بیسک ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹیز کے بارے میں پڑھا تھا، ان کو آپ کو میمورائز کر لینا ہے اور انہی کو ہم استعمال کر کے آگے آئیڈینٹیز پروف کریں گے. تو ہم دیکھ چکے ہیں ریسیپروکل آئیڈینٹیز، کو سیکنڈ، سیکنڈ اور کو ٹینجن، which are actually reciprocals of sine, cosine and tangent respectively. پھر کوشن آئیڈینٹیز ہم دیکھ چکے ہیں. tangent is sine over cosine and cotangent is cosine over sine. ہم پیریوڈک پراپرٹیز بھی دیکھ چکے ہیں. sine of theta plus 2 pi is sine theta, cosecant theta plus 2 pi is cosecant theta. اسی طرح cosine اور secant ہے، ان کا پیریڈ بھی 2 pi ہے، جبکہ tangent اور cotangent کا پیریڈ جو ہے وہ pi ہے. cotangent theta plus pi is tangent theta. And cotangent theta plus pi is cotangent theta. اس کے بعد ایون اینڈ آڈ پراپرٹیز ہیں، یہ بھی آپ کو آنی چاہیے. ایون پراپرٹی کیا ہے؟ سائن آف مائنس تھیٹا از مائنس سائن تھیٹا بیکاز سائن تھیٹا از آڈ. اسی طرح ٹینجن آف مائنس تھیٹا از مائنس ٹینجن آف تھیٹا بیکاز ٹینجن از آڈ. کوسائن آن دی ادر ہینڈ از این ایون فنکشن، سو کوسائن آف مائنس تھیٹا از اکول ٹو کوسائن آف تھیٹا. اور اسی طرح سے کیونکہ آپ ان کی جو ریسیپروکل آئیڈینٹیز ہیں، سائن کی ہے کوسیکن وہ بھی آڈ ہے، کوسائن کی ہے سیکن وہ ایون ہے، اور ٹینجن کی ہے کوٹینجن وہ بھی آڈ ہوگا. اس کے بعد ایک بہت ہی امپورٹنٹ گروپ آف آئیڈینٹیز جن کو ہم کہتے ہیں پائتھاگورن آئیڈینٹیز، ان کو ہم نے دیکھا تھا. سب سے جو اس کا فنڈامنٹل پارٹ ہے وہ ہے سائن اسکوئر تھیٹا پلس کو سائن اسکوئر تھیٹا از اکول ٹو 1. یعنی کہ کوئی بھی اینگل ہو تھیٹا، اگر آپ اس کا سائن لیں گے اور اس کو اسکوئر کریں گے اور کو سائن لیں گے اس کو اسکوئر کریں گے، جب آپ ان دونوں کو ایڈ کریں گے آنسر ہمیشہ 1 آئے گا. اسی سے ہم نے باقی دو آئیڈینٹیز ڈرائیو کی تھی. پہلی آئیڈینٹی ہم نے کیسے ڈرائیو کی تھی کہ تھرو آؤٹ ہم نے کو سائن اسکوئر سے ڈیوائڈ کر دیا تھا. تو سائن اوور کو سائن اسکوئر ٹینجن اسکوئر ہو گیا تھا، کو سائن اسکوئر اوور کو سائن اسکوئر 1 ہو گیا تھا.
اور 1 اوور کوسائن اسکوائر سیکن اسکوائر ہو گیا تھا. یہ آپ کی دوسری آئیڈینٹی آ گئی. اسی طرح اگر آپ سائن اسکوائر سے ڈیوائڈ کر دیں گے تو آپ کی آئیڈینٹی آ جائے گی 1 پلس کو ٹینجن اسکوائر پلس کو سیکن اسکوائر. ان تینوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. اچھا اس کے ابھی ہم ایک ایگزامپل سے شروع کریں گے, لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھنی ہے, وہ جو بیسک اینگلس ہیں وہ بھی آپ کو یاد رکھنے ہیں. یعنی کہ سائن آف پائی اوور 6 از 1 اوور 2, کو سائن آف پائی اوور 6 از اسکوائر روٹ 3 اوور 2. اسی طرح سائن آف پائی اوور 4 which is 45 degrees is square root 2 over 2, which is the same thing for cosine, and sine of pi over 3 which is 60 degrees is square root 3 over 2, while cosine of pi over 3 is 1 over 2. یہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے کیونکہ ہم آگے ان کو استعمال کریں گے اور ان کو ہم یوز کریں گے. تو پہلے ایگزامپل سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اس میں ہم کو ایک آئیڈینٹی دی ہوئی ہے سائن تھیٹا ٹائمس کو سیکنس تھیٹا مائنس کوسائن اسکوائر تھیٹا از اکول ٹو سائن اسکوائر تھیٹا. اب اس میں جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جس میں زیادہ ٹرمز ہوں گی جس سائڈ پہ ہم وہاں سے شروع کریں گے. تو اس کو ہم شروع کریں گے لیفٹ ہینڈ سائڈ آف دی آئیڈینٹی کیونکہ وہاں زیادہ ٹرمز ہیں. تو دیکھتے ہیں اس کو کیسے کرنا ہے. آپ دیکھیں گے یہاں پر سائن تھیٹا ہم نے لیفٹ ہینڈ سائڈ سے شروع کیا, تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائڈ, تاکہ جس سے آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, جس کو بتا رہے ہیں, اس کو بتا رہے ہیں میں نے لیفٹ ہینڈ سائڈ سے شروع کیا. کوسیکن تھیٹا کو ہم اس کی جو ریسیپروکل آئیڈینٹی ہے وہاں وہ لکھ لیں گے which is 1 اوور سائن تھیٹا مائنس کوسائن اسکوائر تھیٹا. اچھا یہ سائن تھیٹا اور مائنس سائن تھیٹا کینسل ہو جائیں گے, یہ آپ کا آ جائے گا 1 مائنس کوسائن اسکوائر تھیٹا. اب آپ کی جو پائتھاگورن آئیڈینٹی ہے سائن اسکوائر تھیٹا پلس کوسائن اسکوائر تھیٹا از اکول ٹو 1, اس میں اگر ہم کوسائن اسکوائر تھیٹا کو دوسری طرف لے جائیں تو 1 مائنس کوسائن اسکوائر تھیٹا ول بیکم سائن اسکوائر تھیٹا. So that is equal to sin square theta which is the right hand side. تو ہم نے اس کو پروو کر دیا کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو دا رائٹ ہینڈ سائڈ. اچھا اس میں ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ اکثر ناٹ ان ایوری کیس بٹ ان موسٹ کیسز جو آپ انکاؤنٹر کریں گے اس میں ہوگا کہ جو بھی آپ کے ٹرمز دی ہوئی اگر آپ ان کو سائن اور کوسائن کی فارم میں لکھ لیں گے الٹیمیٹلی تو اس کو سمپلیفائی کرنے میں آسانی ہوگی. یعنی کہ اگر یہاں پہ ہم نے کوسیکن تھا اس کو ہم نے 1 اوور سائن کی فارم میں لکھ لیا, تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری پرابلمس اس طرح آسانی سے ہو جاتی ہیں. یہ تو بڑی سمپل سی ایک آئیڈینٹی تھی, تھوڑی سی اور کمپلیکیٹڈ آئیڈینٹی دیکھتے ہیں ہم. اس میں آپ کو لیفٹ سائڈ پہ دیا ہے کوسائن تھیٹا پلس 1 اوور کوسائن تھیٹا مائنس 1, اور رائٹ سائڈ پہ دیا ہوا ہے 1 پلس سیکن تھیٹا 1 مائنس سیکن تھیٹا. پروف کرنا ہے کہ دونوں ایک جیسے ہیں. اچھا اس میں اسٹارٹ کروں گا رائٹ ہینڈ سائڈ سے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ میرے سیکن تھیٹا ہے جس کو میں کوسائن میں کنورٹ کر سکتا ہوں. ریمبر اس سائڈ کو آپ نے استعمال کرنا ہے, اس سائڈ کو پہلے استعمال کریں جہاں پہ آپ تھوڑی مینیپولیشن کر سکتے ہیں. تو اس میں تو مجھے رائٹ اوے نظر آ گیا کہ سیکن کو میں اگر کوسائن میں لکھ لوں گا تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. تو اس میں ویل اسٹارٹ ود دا رائٹ ہینڈ سائڈ. سو لیٹ اسٹارٹ رائٹ ہینڈ سائڈ 1 plus secant theta 1 minus secant theta. اب by quotient identity, yes, reciprocal identities, I can write 1 plus 1 over cosine theta divided by 1 minus 1 over cosine theta. یہ آپ کا آ گیا. اب آپ اوپر ایل سی ایم لے لیں, نیچے ایل سی ایم لے لیں, کامن ڈینومینیٹر اوپر کوسائن تھیٹا آ گیا. سو دس از اکول ٹو کوسائن تھیٹا پلس 1 ڈیوائڈیڈ بائی کوسائن تھیٹا ہول ڈیوائڈیڈ بائی, یہاں پہ بھی نیچے بھی لیں گے آپ کوسائن تھیٹا مائنس 1 آ جائے گا آپ کا کوسائن تھیٹا مائنس 1 اوور کوسائن تھیٹا. اب آپ کا یہ جو کوسائن تھیٹا ہے یہ اس کوسائن تھیٹا سے کینسل ہو جائے گا اور آپ کے پاس بچے گا کوسائن تھیٹا پلس 1 ڈیوائڈیڈ بائی کوسائن تھیٹا مائنس 1 وچ از اکول ٹو دا لیفٹ ہینڈ سائڈ. تو پچھلی پرابلم میں ہم لیفٹ سے شروع ہوئے تھے اور ہم نے شو کیا تھا کہ وہ رائٹ ہینڈ سائڈ کے برابر ہے. اس میں ہم رائٹ ہینڈ سائڈ سے شروع ہوئے اور ہم نے شو کر دیا کہ دیٹ از اکول ٹو دا لیفٹ ہینڈ سائڈ. آپ دونوں ڈائریکشن میں آپ جا سکتے ہیں.
ایک اور پرابلم کرتے ہیں. اب آج ہم بیسکلی اسی پہ ٹائم سرو کریں گے کہ آئیڈینٹیز کو زیادہ سے زیادہ سمجھیں گے, کیونکہ جتنی آپ مختلف سینیریوز میں ان کو دیکھ سکتے ہیں اتنا ہی آپ کو سمجھ آئے گی. اب یہ ایک اور ہے آئیڈینٹی, تھوڑی سی ذرا بڑی سی آئیڈینٹی ہے. لیفٹ سائڈ پہ آپ کے 1 پلس سائن تھیٹا اوور 1 مائنس سائن تھیٹا, مائنس 1 مائنس سائن تھیٹا اوور 1 پلس سائن تھیٹا, اور رائٹ سائڈ پہ 4 ٹینجن تھیٹا سیکن تھیٹا ہے. اب اس میں دونوں سائڈ میں سے کسی سے بھی اسٹارٹ کر سکتا ہوں, کیونکہ رائٹ سائڈ پہ میرے ٹینجن اور سیکن ہے جن کو میں کنورٹ کرتا ہوں سائن اور کو سائن میں. میں ویسے اسٹارٹ کروں گا لیفٹ سائڈ سے. اس کا ریزن یہ ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ زیادہ ٹرمز ہیں, ان کو مینیپولیٹ کرنا میرے لیے آسان ہے. میں ایل سی ایم لے سکتا ہوں, کراس ملٹیپلائی کر سکتا ہوں. تو میں لیفٹ سائڈ سے اسٹارٹ کروں گا اس کو. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ آپ کی آگے اس کی 1 پلس سائن تھیٹا مائنس اوور 1 مائنس سائن تھیٹا مائنس 1 مائنس سائن تھیٹا اوور 1 پلس سائن تھیٹا. اب اس کا جو آپ کامن ڈینومینیٹر لیں گے وہ ہوگا 1 مائنس سائن تھیٹا ٹائمز 1 پلس سائن تھیٹا. بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ کبھی بھی فریکشنز کو ایڈ یا سبٹریکٹ کرتے ہیں, بالکل وہی طریقہ ہے. سمپلی اس میں ڈفرنس یہ ہے کہ آپ کے پاس سائن نیچے آ رہا ہے. تو اس کا آپ کا آ جائے گا 1 مائنس سائن تھیٹا ٹائمز 1 پلس سائن تھیٹا, اور اوپر جب آپ ایل سی ایم یہ کامن ڈینومینیٹر سے ملٹیپلائی کریں گے اس ٹرم کو, تو 1 مائنس سائن تھیٹا 1 مائنس سائن تھیٹا کو کینسل کر دے گا اور آپ ان دونوں کو ملٹیپلائی کر دیں گے. سو دیٹ ول بیکم 1 پلس سائن تھیٹا اسکوئر مائنس, اسی طرح اس سائڈ میں آپ اس کو اس سے ملٹیپلائی کر دیں گے 1 مائنس سائن تھیٹا اسکوئر. اچھا اب آپ دیکھیں اس میں اور کیا ہوگا. اوپر تو ہم a پلس بی ہول اسکوئر کا فارمولا یہاں لگائیں گے, a مائنس بی ہول اسکوئر کا فارمولا یہاں لگائیں گے. نیچے کیا ہے, نیچے a مائنس بی ٹائمز a پلس بی کا فارمولا لگے گا. تو اس کو ہم کیا کریں گے, اوپر آپ کیا آ گیا 1 پلس سائن تھیٹا اسکوئر از 1 پلس سائن اسکوئر تھیٹا پلس 2 سائن تھیٹا, اور 1 مائنس سائن تھیٹا ہول اسکوئر آپ کا آ جائے گا. اس میں بیچ میں سائن آپ کے مائنس آ رہا ہے تو مائنس رکھیں گے. 1 مائنس سائن تھیٹا ہول اسکوئر آ گیا 1 پلس سائن اسکوئر تھیٹا مائنس 2 سائن تھیٹا, 2 ٹائم سائن تھیٹا ڈیوائڈیڈ بائی, نیچے آپ کے آ رہا ہے 1 پلس سائن تھیٹا ٹائمز 1 مائنس سائن تھیٹا از گونا بی 1 مائنس سائن اسکوئر تھیٹا. اب اس کو اوپر کی ٹرمز کو آپ کھول لیں گے تو دیٹ ول بیکم, اس میں دیکھیں بہت سارا الجبرا استعمال ہو رہا ہے, 1 پلس سائن اسکوئر تھیٹا پلس 2 سائن تھیٹا, اور یہ مائنس ہر ٹرم سے یہاں پہ ملٹیپلائی آ جائے گا. سو ول بیکم مائنس 1 مائنس سائن اسکوئر تھیٹا, اور مائنس مائنس ول بیکم پلس 2 سائن تھیٹا ڈیوائڈیڈ بائی 1 مائنس سائن اسکوئر تھیٹا. اب اس کو اگر آپ کو پھر پائتھاگورن آئیڈینٹی یاد ہو, سائن اسکوئر تھیٹا پلس کو سائن اسکوئر تھیٹا از اکول ٹو 1, تو اس کا مطلب ہے کو سائن اسکوئر تھیٹا از اکول ٹو 1 مائنس سائن اسکوئر تھیٹا. اگر ہم سائن اسکوئر تھیٹا کو دوسری طرف لے جائیں تو اس کی جگہ میں صرف لکھ سکتا ہوں کو سائن اسکوئر تھیٹا. اس لیے لکھ لیا کیونکہ دیٹ از اے سمپلر ٹرم دین دس ون. اب اوپر آپ کے کیا آ گیا, یہ آپ کا 1 جو ہے یہ اس 1 سے کینسل ہو جائے گا. آپ کا سائن اسکوئر تھیٹا جو ہے وہ مائنس سائن اسکوئر تھیٹا سے کینسل ہو جائے گا یہاں پر, اور آپ کا 2 سائن تھیٹا پلس 2 سائن تھیٹا ول بیکم 4 سائن تھیٹا ڈیوائڈیڈ بائی کو سائن اسکوئر تھیٹا. سو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے آلریڈی اس کو کافی سمپلیفائڈ ٹرم میں لکھ لیا. اب ایک اور چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, یہاں پہ آ تو گئے, آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ہم نے کرنا کیا ہے, دس از دی الٹیمیٹ گول. تو نہ صرف کہ آپ مینیپولیشن کریں گے, آپ جو الٹیمیٹ گول ہے اس کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے. الٹیمیٹ گول ہے ٹینجن تھیٹا. ٹینجن از واٹ, سائن اوور کو سائن, سیکن از 1 اوور کو سائن. تو یہاں پہ آپ اس کو لکھ سکتے ہیں, اس کو میں لکھ سکتا ہوں 4 سائن تھیٹا اوور کو سائن تھیٹا کو سائن تھیٹا. کو سائن اسکوئر تھیٹا از کو سائن تھیٹا ٹائمس کو سائن تھیٹا. اب یہ آپ دیکھ لیں 4 سائن تھیٹا اوور کو سائن تھیٹا, ان دونوں ٹرمز کو جب ہم ملا لیں گے تو یہ آپ کا بن جائے گا ٹینجن تھیٹا.
اور آپ کا پھر 1 اوور کوسائن تھیٹا آپ کا سیکن تھیٹا بن گیا. سو دیٹ از اکول ٹو 4 tan تھیٹا. اس کو میں یہاں نیچے لکھ لیتا ہوں. دیٹ از اکول ٹو 4 tan theta secant theta which is equal to the right hand side. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہم نے لیفٹ سائڈ سے اسٹارٹ ہوئے, ہم نے اس کو الجبرائک مینیپولیشنز کی, سمپلیفائی کیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس رائٹ سائڈ پہ ہمیں چاہیے کیا, آپ کو ٹینجن چاہیے وچ از سائن اوور کوسائن. تو آپ نے کوسائن اسکوئر کو کوسائن کوسائن لکھ لیا تاکہ ایک سائن کو آپ اس کوسائن سے ملا کے ٹینجن بنا لیں اور باقی 1 اوور کوسائن کو ملا کے آپ سیکن تھیٹا بنا لیں. تو آپ نے یہ بھی پروف کر دیا کہ اس کو کیسے پروف کرتے ہیں. یہ آگے میں نے اسی کو پھر سمپلیفائی کر کے لکھ دیا. اب ایک اور آئیڈینٹی ہم دیکھ لیتے ہیں. اس ایگزامپل میں انہوں نے کہا کہ ویریفائی کہ ٹینجن آف ٹی مائنس کو ٹینجن آف ٹی اوور سائن ٹی کوسائن آف ٹی از اکول ٹو سیکن اسکوئر ٹی مائنس کوسیکن اسکوئر ٹی. اس میں اب آپ دیکھ لیں اگین جو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے اس پہ ذرا زیادہ آپ کو نظر آئے گا چیزیں, تو وہیں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اس میں پہلے سے کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. اس میں کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک جگہ سے سٹارٹ کریں اور پھر آپ سٹک ہو جائیں کہ اچھا اس سے میں دوسری سائڈ کیسے شو کروں. تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دوسری سائڈ سے سٹارٹ کریں اور پھر دیکھیں وہ دونوں کی سمپلیفائڈ فارم ایک ہی جیسی ہے. تو اس میں ہم سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائڈ سے. آپ کا ہے ٹینجن ٹی مائنس کو ٹینجن ٹی. ٹینجن اس کو ہم کریں گے, لکھیں گے ان ٹرمز آف سائن اور کوسائن کے. سو لیفٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو ٹینجن ٹی ہم لکھ سکتے ہیں سائن ٹی اوور کو سائن آف ٹی مائنس کو ٹینجن از کو سائن آف ٹی ڈیوائڈیڈ بائی سائن آف ٹی ہول ڈیوائڈیڈ بائی سائن ٹی کو سائن آف ٹی. اب اوپر جو ٹرم ہے اس کو ہم نے سمپلیفائی کرنا ہے. یہ ہمیشہ سے یہی ہوگا کہ جب بھی آپ کے پاس دو فریکشنز اس طرح آ رہے ہیں اور بیچ میں آپ کے پلس یا مائنس سائن ہے, اس کو آپ کوشش کریں ایک فریکشن کے طور پہ لکھنے کی. تو اس میں ہم پھر ایل سی ایم لیں گے, اس کا کامن ڈینومینیٹر ہوگا کوسائن ٹی سائن ٹی. اس کو یہاں سے ملٹیپلائی کریں گے اور اس کو یہاں سے ملٹیپلائی کر دیں گے. تو یہ آپ کا آ جائے گا, اس کو جب ملٹیپلائی کیا سائن اسکوئر ٹی مائنس کوسائن اسکوئر ٹی اوور کوسائن ٹی سائن ٹی. تو ہمارا بن جائے گا سائن اسکوئر ٹی مائنس کوسائن اسکوئر ٹی ڈیوائڈیڈ بائی سائن ٹی کوسائن ٹی. اور ریمبر نیچے ہمارے پھر آ رہا ہے سائن ٹی کوسائن ٹی, یہ والا سائن ٹی کوسائن ٹی بھی آ رہا ہے. تو ابھی ہمارا بن جائے گا دیٹ از اکول ٹو سائن اسکوئر ٹی مائنس کوسائن اسکوئر ٹی ڈیوائڈیڈ بائی ان دونوں کو جب ہم آپس میں ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آپ کا آ جائے گا سائن اسکوئر ٹی کوسائن اسکوئر ٹی. اچھا, یہ ہماری ابھی لیفٹ ہینڈ سائڈ آ گئی. اب آپ دیکھیں کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمیں الٹیمیٹلی کیا کرنا ہے, ہمیں سیکن اسکوئر چاہیے وچ از 1 اوور کوسائن اسکوئر اور کو سیکن اسکوئر چاہیے 1 اوور سائن اسکوئر, اور بیچ میں مائنس سائن ہے یعنی کہ ہم کو الگ کرنا ہے ان کو. تو ان کو ہم الگ کر کے لکھ سکتے ہیں, ہم اس کو لکھ سکتے ہیں دس از اکول ٹو سائن اسکوئر ٹی اوور سائن اسکوئر ٹی کو سائن اسکوئر ٹی مائنس کو سائن اسکوئر ٹی ڈیوائڈیڈ بائی سائن اسکوئر ٹی کو سائن اسکوئر ٹی. اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سمپلیفائی ہو جائے گا, یہ سائن اسکوئر ٹی سائن اسکوئر ٹی کے ساتھ کینسل ہو جائے گا, آپ کے پاس بچے گا 1 اوور کو سائن اسکوئر ٹی. واٹ از دیٹ؟ دیٹ از سیکن اسکوئر ٹی مائنس یہ کو سائن اسکوئر ٹی اس کو سائن اسکوئر ٹی کے ساتھ کینسل ہو جائے گا 1 اوور سائن اسکوئر ٹی وچ از کو سیکن اسکوئر ٹی. تو یہ اب آپ کو لکھ سکتے ہیں سیکن اسکوئر ٹی مائنس کو سیکن اسکوئر ٹی which is exactly what the right hand side was. This is what we wanted. Secant square t minus cosecant square t. تو وہ ہم نے لکھ دیا اس میں. یہ میں نے اس کو سمپلیفائی کر کے پھر سے اس کو ایکسپلین کر دیا. تو ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں گے کہ کافی کمپلیکیٹڈ ہیں دونوں سائڈس. ایک سائڈ پہ ہمارے سیکن الفا پلس ٹین الفا
over secant alpha minus tan alpha, दूसरी साइड पे हमारे 1 plus 2 sin alpha plus sin square alpha over cosine square alpha. तो इसमें लगता ये है कि आप जरूरी नहीं कि डायरेक्टली शो कर सकें कि एक साइड इज इक्वल टू द अदर साइड. तो इसमें एक तरीका हम ये अप्लाई कर सकते हैं कि दोनों साइड्स को हम सिंप्लीफाई कर लें, यानी कि जो उनकी सिंपलेस्ट टर्म्स है उसमें लिख लें और देख लें कि क्या वो दोनों बराबर है. तो पहले राइट हैंड साइड को देख लेते हैं कि इसकी क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है. उसके बाद फिर हम लेफ्ट साइड को देखेंगे कि जब उसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या वो राइट साइड की सिंप्लीफाइड फॉर्म की तरह की होगी. तो इसमें देख लें, अगर हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप नोट करेंगे कि राइट हैंड साइड में ऊपर क्या टर्म है, इट्स 1 plus 2 sin प्लस साइन स्क्वायर. ये अगर आप देखें तो ये a plus b का फॉर्मूला है, वेयर a is 1 and b is equal to sin alpha because it's 1 square plus b square plus 2ab. So this is actually numerator में आपके है 1 plus sin alpha squared. चाहे तो आप इसको खोल के देख लीजिए. 1 square is 1, sin alpha square is sin alpha square and 2 sin alpha is right here. तो इसमें की चीज थी इसको रिमेंबर रखने की कि ये फॉर्म जो है ये एक्चुअली ये है डिवाइडेड बाय कोसाइन स्क्वायर ऑफ अल्फा. ठीक है. अब एक और चीज आप नोट करेंगे कि 1 प्लस साइन अल्फा जो है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस साइन अल्फा टाइम्स 1 प्लस साइन अल्फा. अच्छा, नीचे आपके कोसाइन स्क्वायर अल्फा आ रहा है. अगर आप इसको फिर से देखेंगे गौर से, चक्कर ये कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो ये स्क्वायर टर्म्स को अगर हम एलिमिनेट कर सकें किसी तरीके से तो हमारी जो एक्सप्रेशन है वो और सिंप्लीफाई हो जाएगा. तो कोसाइन स्क्वायर अल्फा हमको पता है पाइथागोरन आइडेंटिटी से, इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा. बट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज 1 माइनस साइन अल्फा टाइम्स 1 प्लस साइन अल्फा. तो 1 प्लस साइन अल्फा की एक हमारी टर्म नीचे भी आ जाएगी जिसको हम ऊपर की एक टर्म से कैंसिल कर सकते हैं. तो हम इसको उसी तरह से लिखेंगे विच इज इक्वल टू, अगेन ये सब चीजें आपको जितना आप ज्यादा करेंगे, जितना ज्यादा उनको इस्तेमाल करेंगे, प्रैक्टिस से ही आपको समझ आएगा कि हमने ये इसको क्यों किया. अब देखें, दिस इज 1 प्लस साइन अल्फा, ऊपर की टर्म वैसे ही है, नीचे हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा. दिस इज बाय द पाइथागोरन आइडेंटिटी. अब 1 minus sin alpha is 1 plus sin alpha times 1 minus sin alpha. So this is equal to 1 plus sin alpha squared divided by 1 minus sin alpha times 1 plus sin alpha. इस 1 minus sin square alpha को हमने 1 minus sin alpha और 1 plus sin alpha लिख लिया. फायदा इससे क्या हुआ? फायदा इससे ये हुआ कि ये 1 प्लस साइन अल्फा ने इसकी एक पावर को काट दिया. okay? और हमारे पास अब बच गया 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा. अच्छा, ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है राइट साइड की. आप देखेंगे इट इज सिंपलर देन दिस फॉर्म, क्योंकि इसमें एक तो स्क्वायर टर्म्स आ रही थी, यहां पर हमारे स्क्वायर टर्म्स नहीं है. और आपने देखा कि लेफ्ट साइड पे हमारे कोई स्क्वायर टर्म्स नहीं थी, तो इसीलिए हमने इसको रिड्यूस किया इन अ फॉर्म वेयर देयर आर नो स्क्वायर टर्म्स. तो अब अगर मैं शो कर दूं कि मेरी राइट हैंड साइड को जब लेफ्ट हैंड साइड को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो वो वही आ जाएगा जो इसको सिंप्लीफाई करके आया था, तो आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी. ठीक है. तो अब हम लेफ्ट साइड को देखें, सीकन अल्फा प्लस टेन अल्फा ओवर सीकन अल्फा माइनस टेन अल्फा. दैट इज सीकन अल्फा plus tangent alpha over secant alpha minus tangent of alpha. Okay? That is what we have. Okay? अब इसमें मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इधर मुझे साइन, आंसर यहाँ पे साइन में चाहिए, तो मैं secant को और tangent को in terms of their sin and cosine लिख लूंगा. Secant is 1 over cosine, tangent is sin over cosine. Okay? So this I can write as 1 over cosine alpha plus sin alpha over cosine alpha divided by secant alpha minus tan alpha is 1 over cosine alpha minus sin alpha over cosine alpha.
اب اس میں اگر آپ LCM لیں گے اوپر کا تو اوپر کوسائن الفا کامن آ گیا اور آپ کا آ جائے گا 1 پلس سائن الفا اوور کوسائن الفا ڈیوائڈیڈ بائی, اسی طرح یہاں پہ نیچے آ جائے گا 1 مائنس سائن الفا ڈیوائڈیڈ بائی کوسائن الفا. اب اس میں سے آپ کیا کریں گے, جب اس کو لکھیں گے ریسیپروکل کو الٹا کریں گے تو یہ چیز اس کے ساتھ کینسل ہو جائے گی اور آپ کا آ گیا 1 پلس سائن الفا over 1 minus sine alpha, which is the same as the simplified form of the right hand side. ابھی ہم دیکھ چکے ہیں right hand side کی simplified form کو, they are both the same. تو ہم نے آئیڈینٹی کو یہاں پہ اس طریقے سے پروف کر دیا. تو یہ آپ نے اس میں 3 طریقے دیکھ لیے کہ میں نے لیفٹ سے اسٹارٹ ہوا رائٹ پروف کیا, رائٹ سے اسٹارٹ ہوا لیفٹ پروف کیا. اب یہ جو تیسرا ہم نے طریقہ دیکھا ہے کہ اس میں نے دونوں کو ایک سمپلیفائڈ فارم میں لے کر آیا اور پھر شو کیا کہ وہ سمپلیفائڈ فارمز آر دا سیم. یہی ٹیکنیکس آپ استعمال کرتے رہیں گے. اب اس کا ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں پریکٹیکل, اس میں کیا آتا ہے کہ ریڈیوز اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں, تو اس میں ایک ایگزامپل یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وین یو آر ٹیوننگ اے ریڈیو, اس ایگزامپل کو پڑھیے ذرا. سو ٹیونرز ان اے ریڈیو سلیکٹ اے ریڈیو اسٹیشن بائی ایڈجسٹنگ دا فریکوینسی. These tuners may contain an inductor L and a capacitor C. تو اگر آپ کو تھوڑی سی ہائی اسکول فزکس کا پتا ہو تو کسی بھی سرکٹ میں ایک کیپیسیٹر ہوتا ہے اور ایک انڈکٹر ہوتا ہے. So the energy stored in the inductor at time t is given by LT, it's a function of time, which is K sine square 2 pi ft. And the energy stored in the capacitor is given by CT, again a function of time t, which is K cosine square 2 pi f of t. F اور K یہاں پر کانسٹنٹس ہیں کوئی. F is the frequency of the radio station, ٹھیک ہے, کانسٹنٹ فریکوینسی آ جائے گی, and K is another constant. So we are given the total energy in the circuit is given by ET, which is the energy stored in the inductor, plus CT, which is the energy stored in the capacitor. ہمیں شو کرنا ہے کہ E is a constant function, یعنی کہ جو ٹوٹل انرجی ہے سرکٹ میں وہ چینج نہیں ہو رہی, حالانکہ ٹائم بدل رہا ہے اور کیپیسیٹر کی بھی انرجی چینج ہو رہی ہے, انڈکٹر کی بھی انرجی چینج ہو رہی ہے, لیکن ٹوٹل انرجی جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے. کیسے ہم شو کریں گے کہ وہ کانسٹنٹ ہے؟ یعنی کہ کسی چیز کو کانسٹنٹ شو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از ناٹ اے فنکشن آف ٹائم اینی مور, یعنی کہ ٹائم بدل سکتا ہے, ٹائم کین بی ویریبل بٹ دا ٹوٹل انرجی ول ناٹ چینج, اٹ ول بی اکول ٹو سم کانسٹنٹ نمبر. تو ٹوٹل انرجی از ایل ٹی پلس سی ٹی. یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے ایل ٹی پلس سی ٹی ہم نے دکھا دیا کہ آپ کی جو انڈکٹر کی انرجی تھی دیٹ از کے سائن اسکوائر 2 پائی ایف آف ٹی, اور آپ کے کیپیسیٹر کی تھی کے کو سائن اسکوائر 2 پائی ایف آف ٹی. اچھا, اندر کا جو اینگل ہے 2 پائی ایف ٹی دیٹ از دا سیم ان بوتھ. تو اب آپ دیکھیں بیکمس کے سائن اسکوائر دی اینگل پلس کے کو سائن اسکوائر دی اینگل. کے آپ نے کامن ٹرم باہر نکال لی, اندر آپ کا بچ گیا سائن اسکوائر دی اینگل پلس کو سائن اسکوائر دی اینگل. اب یہاں پر آپ پائتھاگورس آئیڈینٹی کو استعمال کریں گے, سائن اسکوائر تھیٹا پلس کو سائن اسکوائر تھیٹا از 1. تو چونکہ اینگل سیم ہے تو ہم نے اس کو جگہ اس کو 1 لکھ لیا, k ٹائمز 1 از k. ہم نے شو کر دیا کہ جو ٹوٹل انرجی ہے دیٹ از اے کانسٹنٹ, بیکاز ہمیں پتا ہے k از اے کانسٹنٹ نمبر. تو یہ ایک آپ نے پریکٹیکل ایپلیکیشن انجینئرنگ میں اور فزکس میں اس کی بہت ساری ایپلیکیشنز آپ کو نظر آئیں گی کہ جہاں پہ ہم ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹیز کو استعمال کرتے ہیں. کیونکہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ جو فزکس ہے یا انجینئرنگ کی جو بہت ساری ایپلیکیشن ہیں وہاں پہ ویو فنکشنز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, وہ مختلف کانٹیکس میں دے اپیئر. ویو فنکشنز جو ہوتے ہیں ان کو اکثر ہم ماڈل کرتے ہیں سائن فنکشن سے اور کو سائن فنکشن سے, کیونکہ وہ بھی ویو فنکشنز ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو ان کی پراپرٹیز اچھی طرح سمجھ آتی ہیں, ان کی آئیڈینٹیز کو آپ مینیپولیٹ کرنا سیکھ سکتے ہیں, تو اس کے بعد آپ جب پریکٹیکل اس میں جائیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کو ہم کس طرح استعمال کریں گے, اور آپ جو دوسری پرابلمز ہیں انجینئرنگ کی پرابلمز ان کو سالو کر سکتے. تو یہ کچھ میں سمرائز کر دوں, گائیڈ لائنز ہیں آئیڈینٹیز کو ہم کیسے اسٹیبلش کرتے ہیں. وی آر ناٹ ڈن وتھ پروونگ آئیڈینٹیز بٹ وی آر ڈن فار ناؤ کہ جو ہم نے ابھی تک جو آئیڈینٹیز پڑھی ہیں ان کو استعمال کر کے ہم فردر آئیڈینٹیز کیسے پڑھیں گے. اچھا, پہلی بات کہ اٹ از پریفریبل ٹو اسٹارٹ ود اے سائٹ کنٹیننگ مور کمپلیکیٹڈ ایکسپریشنز. یہ ایک رول آف تھم ہے, کیونکہ کمپلیکیٹڈ ایکسپریشنز میں اگر ہم اس کی فنڈامنٹل آئیڈینٹیز ڈال دیں گے, اس کو سمپلیفائی کر لیں گے,
تو وہ زیادہ آسان ہے, ہمارے پاس الجبرا کرنے کا زیادہ موقع ہے. پھر ری رائٹ دا سم آف ڈفرنسز آف کوشچنز ایز اے سنگل کوشچن, یعنی کہ اگر آپ کا ایک کوشچن آ رہا ہے سائن اوور 1 پلس کو سائن, اور دوسرا آ رہا ہے کو سائن اوور 1 مائنس سائن, اور بیچ میں پلس اور مائنس ہے, تو کوشش یہ کریں کہ ان کو ملا کے LCM لے کے اس کا کامن ڈینومینیٹر لے کے آپ ایک کوشچن بنا دیں, اس سے بھی سمپلیفیکیشن ہو جائے گی. سم ٹائمز از آلسو ہیلپ فل کہ ہر چیز کو آپ سائن اور کو سائن کی ٹرم میں لکھیں. اگر آپ دیکھیں جتنے بھی ہم نے فنکشنز ڈیفائن کیے ہیں دے آر آل ایکچولی ان کے اندر سائن اور کو سائن فنکشنز کام کریں. ٹینجنٹ سائن اوور کو سائن, کو ٹینجنٹ کو سائن اوور سائن, سیکنڈ 1 اوور کو سائن, کو سیکنڈ 1 اوور سائن. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ہر چیز کو اس کے بیسک جو بلڈنگ بلاکس ہیں سائن اینڈ کو سائن فنکشنز اس میں کنورٹ کر دیں گے تو آسانی ہو سکتی ہے کبھی کبھی. اور فائنل چیز وچ از آلسو ویری امپورٹنٹ, آلویز کیپ دا گول ان مائنڈ. یعنی کہ فار ایگزامپل سپوز آپ نے ہر چیز کو سائن اور کو سائن میں کنورٹ کر لیا سمپلیفائی کرنے کے لیے ایک سائڈ کی ایکسپریشن کو, آپ کو یہ ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ رائٹ سائڈ پہ کیا ہے, دوسری سائڈ پہ کیا ایکسپریشن ان ٹرمز آف سائن اور کو سائن ہے, کیا وہ ان ٹرمز آف ٹینجنٹ سیکن یا کو سیکن یا کو ٹینجنٹ ہے. اس کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ جب آپ اس کو سمپلیفائی کریں تو جہاں آپ کو نظر آئے گا اچھا یہ تو ٹینجنٹ بن جائے گا اس کو الگ کر لیں, یہ تو سیکنڈ بن جائے گا, کیونکہ وہی ٹرمز جو رائٹ سائڈ پہ آ رہی ہیں وہ اگر آنا شروع ہو جائے تو ان کو آپ لکھنا شروع کر دیں. تو یہ تو ہیں بیسک طریقے. اب ہم ان آئیڈینٹیٹیز کے کچھ ایپلیکیشنز دیکھ لیتے ہیں کہ ایپلیکیشنز ان کی کیا ہیں. ایک بڑا مشہور رول ہے جو ہائی اسکول میں آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہو, کو سائن رول. کو سائن رول کہلاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ٹرائنگل ہو اس کی آپ کو دو سائڈز دی ہوئی ہیں اور آپ کو اس کا بیچ کا اینگل دیا ہوا ہے دو سائڈز کے بیچ کا, تو آپ تیسری سائڈ جو اینگل کے اپوزٹ والی سائڈ ہے اس کو پتا کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کو سائن رول. تو اس کو ہم پروو کریں گے. اس میں اب آپ دیکھیں گے جو پروف ہم کریں گے اس میں ہم نے دو چیزیں یوز کریں گے. ایک تو جو ہماری کچھ ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹیٹیز ہیں جو ابھی ہم سیکھ چکے ہیں, اور دوسرا کچھ کوآرڈینیٹ جیومیٹری کی چیزیں جو ہم پہلے اس سے کر چکے ہیں وہ بھی امپلوائے کر کے ہم یہ بہت ہی امپورٹنٹ رول کو پروف کریں گے. تو اس میں پروف کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ٹرائنگل ہے, اس میں ہم نے ایک جو اس کا سائڈ ہے اور یا ایک اس کا جو ورٹکس ہے اس کو ہم نے اوریجن بنا دیا. ٹھیک ہے, کوئی بھی ٹرائنگل ہے اس کا آپ اٹھا کے اس کے ورٹکس کو اوریجن بنا دیں, اور وہ جو اینگل اس ورٹکس کو بنا رہا ہے دیٹ از اینگل اے. اچھا, اس کے اے کے جو دو ایڈجیسنٹ سائڈ جو نکل رہی ہیں, ایک سائڈ کو ہم کہتے ہیں بی اور دوسری سائڈ ہے سی, اور اس کے جو باقی دو ورٹکس ہیں سائڈ بی کے اپوزٹ جو ورٹکس ہے اس کو ہم کیپٹل بی کہتے ہیں, اور سائڈ سی کے اپوزٹ جو ورٹکس ہے اس کو ہم کیپٹل سی کہتے ہیں. ہم نے اب بیسکلی نکالنا یہ ہے کہ جو اینگل اے کے اپوزٹ جو سائڈ ہے وہ ہے سائڈ اے, ہمیں اس کی ویلیو نکالنی ہے کہ وہ اس کی لینتھ کیا ہے. given that we know what angle A is, given that we know what B is, given that we know what C is, we want to figure out what is A. اب اس میں آپ جو B ہے اس کے کوآرڈینیٹس دیکھ لیں. B کے کوآرڈینیٹس ہم کہتے ہیں we don't know what the coordinates are, تو B کے ہم ان کو کہتے ہیں X اور Y کوآرڈینیٹس are B. اب وہاں سے B سے ہم نے ایک پرپینڈیکولر ڈرا کیا اور جو لائن AC تھی اس پہ ہم نے پرپینڈیکولر شو کیا. تو میں اس کو آپ کو یہیں پہ ڈائیگرام پہ سمجھاتا ہوں, اٹ از ایزیئر کہ آپ اس کو میرے اس کے ساتھ فالو کرتے رہیے. تو یہ ہمارا وہ ٹرائنگل ہے, بی سے ہم نے یہاں پہ پرپینڈیکولر ڈرا کیا, دس از 90 ڈگریز کا اینگل ہے, اور اس کو ہم نے کہہ دیا ڈی. یہ یہاں سے او سے لے کے سی تک پوری لینتھ جو ہے وہ سی ہے, اٹ از بی, بی کے اپوزٹ جو ہے از لینتھ بی. سو آپ کے جو سی ہے جو یہ ورٹکس ہے اس کے کوآرڈینیٹس کیا ہو گئے ان ٹرمز آف کوآرڈینیٹ جیومیٹری, یہ آپ کا ایکس ڈسٹینس کیا ہے بی, اور اوپر تو کہیں جا ہی نہیں رہا تو اس کا وائی ہے 0, تو سی کے کوآرڈینیٹس آگے بی 0. کوآرڈینیٹس ہمیں نکالنے ہیں بی کے ایکس اور وائی. ڈی کے کوآرڈینیٹس بھی ہم نکال سکتے ہیں. ڈی کے کیا کوآرڈینیٹس آئیں گے, آپ دیکھیے کہ ڈی کا وائی تو 0 ہی ہوگا, لیکن اگر میں کہوں کہ جی او ڈی کی یہ لینتھ کیا ہوگی, یہ لینتھ کیا ہے, دس از دا ٹوٹل لینتھ وچ از بی مائنس دس لینتھ وچ از ایکس. ایکس تو بی کا ایکس کوآرڈینیٹ ہے, سو او ڈی از اکول ٹو بی مائنس ایکس. تو اگر مجھے ایکس پتا لگ گیا تو میں او ڈی کی ویلو نکال سکتا ہوں. اگر مجھے او ڈی کی ویلو پتا لگ گئی تو مجھے ڈی سی کی ویلو پتا لگ جائے گی. کیوں میں ڈی سی کی ویلو پتا کرنا چاہ رہا ہوں, ڈی سی کی ویلو میں اس لیے پتا کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مجھے ڈی سی کی ویلو پتا لگ گئی اور ڈی بی کی ویلو پتا لگ گئی تو میں پائتھاگورس تھیورم لگا کے اے کی ویلو پتا کر سکتا ہوں.
اچھا اب اگر آپ اس ٹرائنگل میں دیکھیے اے بی ڈی ٹرائنگل میں, تو x از اکول ٹو واٹ, x از اکول ٹو سی کو سائن آف اے. وائی؟ بیکاز کو سائن آف اے, اس کو میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ, کو سائن آف اے اس ٹرائنگل میں از ایڈجیسنٹ اوور it's adjacent over hypotenuse. What is the adjacent? This length is x over c. x is unknown. x جو ہے ہم نے جنیرکلی کہا کہ b کا x کوآرڈینیٹ x ہے اور y کوآرڈینیٹ y ہے. ہمیں x کی ویلیو نکالنی ہے. a ہمیں پتا ہے, c ہمیں پتا ہے, تو x is equal to c cosine of a آ گیا. x is equal to c cosine of a. اسی طرح sine of a is opposite over hypotenuse. So sine of a is y over c. So y آپ کا آ جائے گا c sine of a. ٹھیک ہے, تو آپ نے x اور y کی ویلیوز پتا کرنی. تو b کے کوآرڈینیٹس ہیں c cosine of a and c sine of a. اب ہمیں x اور y کی ویلیو پتا لگ گئی تو ہمیں OD کی لینتھ پتا لگ سکتی ہے. OD کی کیا لینتھ ہے؟ OD کی لینتھ ہے x, which is c cosine of a. So DC کی لینتھ کیا ہوگی؟ DC کی لینتھ ہوگی OC, یہ پوری لینتھ which is B minus OD. OD is C cosine of A. So DC کی جو لینتھ ہے وہ آگئی B minus B جو تھی یہ ٹوٹل تھی, اس میں سے ہم نے x کی ویلیو نکال دی. x کی ویلیو تھی C cosine of A, تو ہمارے پاس بچ گیا یہ سائڈ which is B minus C cosine of A. یہ آپ کو پتا لگ گیا. y کی ویلیو آپ کو پتا لگی چکی ہے C sine of A, تو آپ کو x یہ ڈسٹینس پتا لگ گیا, یہ ڈسٹینس پتا لگ گیا. اب پائتھاگورس تھیورم لگا کے بی سی کی ویلیو نکال لیں. تو بی سی اسکوائر از اکول ٹو بی ڈی اسکوائر پلس ڈی سی اسکوائر. اب بی ڈی کی آپ ویلیو ڈال دیں اس میں. بی ڈی کیا ویلیو ہے؟ بی ڈی از دا وائی ویلیو, دیٹ از سی سائن آف اے, اور ڈی سی ابھی ہم نے نکالا ہے بی مائنس سی کو سائن آف اے. اس کا اسکوائر کر رہے ہیں ہم دونوں سائڈ کا. بی سی ہم نے اس کا کہا ہے دس سائڈ از دا لینتھ اے. سو اے اسکوائر is equal to c sine of a square plus b minus c cosine of a whole square. تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں c square sine square of a. اس کو جب آپ اوپن کریں گے تو b square آ جائے گا پلس c square cosine square of a minus 2bc cosine of a. یہ تو اسکوائر کو اوپن کرنے کا فارمولا ہے. اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے پاس c square sine square a ہے اور c square cosine square a ہے. ان دونوں کو ہم کمبائن کر لیں گے تو آپ کا آ جائے گا b square as it is پلس c square, سی اسکوائر میں سے فیکٹرائز کیا سائن اسکوائر پلس کوسائن اسکوائر مائنس 2bc کوسائن اے. ہم کو ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹی سے پتا ہے پائتھاگورن آئیڈینٹی کہ دس از اکول ٹو 1. سو آپ کے پاس آ گیا بی اسکوائر پلس اے اسکوائر از بی اسکوائر پلس سی اسکوائر مائنس 2bc کوسائن آف اے. یہ کہلاتا ہے کوسائن رول. اس سے اگر آپ کو ایک اینگل پتا ہو اور دو سائڈس پتا ہو تو آپ اس اینگل کے اپوزٹ کی سائڈ نکال سکتے ہیں. اسی کو اگر آپ الجبرائکلی مینیپولیٹ کریں گے تو اگر آپ کو میں کہہ دوں 3 سائڈیں پتہ ہیں اور آپ اینگل نکال لیں تو آپ وہ بھی نکال سکتے ہیں. اس کو میں الجبرائکلی مینیپولیٹ کروں گا تو آ جائے گا کوسائن آف اے از اکول ٹو بی اسکوائر پلس سی اسکوائر مائنس اے اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی 2bc. اس میں یہ کیا میں نے پہلے مائنس 2bc کوسائن کو ادھر لے گیا, اے کو ادھر لے آیا, تو آپ کو آ گیا بی اسکوائر پلس سی اسکوائر مائنس اے اسکوائر, پھر 2bc سے میں نے ڈیوائڈ کر دیا تو کوسائن اے آ گیا. یعنی کہ اگر میں آپ کو 3 سائڈ دے دوں کسی بھی ٹرائنگل کی, ڈزنٹ ہیو ٹو بی رائٹ اینگل ٹرائنگل, اف اٹ از اینی اینگل جس کی میں 3 سائڈیں آپ کو دے سکتا ہوں, تو کوئی بھی آپ اینگل پتا کر سکتے ہیں اس ٹرائنگل کا. اس کا اسی فارمولا ہے کہ یہ جو کوسائن آف اے از دی اسکوائر آف دا 2 ایڈجیسنٹ سائڈز آف اے minus the square of the opposite side of A divided by 2 times the 2 adjacent sides. یہ کوسائن رول کہلاتا ہے. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیسے یوز کیا کوآرڈینیٹ جیومیٹری کی نالج اور ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹی کی نالج, ان کو کمبائن کر کے ہم نے بہت ہی یوزفل رول ڈرائیو کیا. یعنی کہ آپ کو کوئی بھی میں ٹرائنگل دے دوں آپ اس کا کوئی بھی اینگل نکال سکتے ہیں اگر آپ کو سائڈس پتا ہو. اگر آپ کو 2 سائڈ اور ایک اینگل پتا ہو تو آپ اس کا تیسری سائڈ نکال سکتے ہیں. اس کی کچھ اور ایپلیکیشنز ہم دیکھ لیں گے کہ اگر ہم کو ایک سائن تھیٹا پتا ہے, سائن تھیٹا از 3/5 اس ایگزامپل میں, اور ہمیں کچھ اور انفارمیشن دی ہوئی ہے تھیٹا کے بارے میں. فار ایگزامپل ہمیں بتایا ہوا ہے اس پرابلم میں کہ تھیٹا از آبٹیوس. واٹ از این آبٹیوس اینگل؟ آبٹیوس اینگل وہ ہوتا ہے جو 90 سے بڑا ہو. ایکیوٹ اینگل از لیس دین 90
and obtuse is greater than 90. So theta is an obtuse angle, sin theta is 3/5. We need to find, without using a calculator, the values of cosine theta and the values of tangent theta. اچھا, اس قسم کی جب آپ کو پرابلمز آئیں تو اس کو آپ کیسے سالو کریں گے؟ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ ایک ٹرائنگل بنا لیجئے. اب آپ کا جو کوارڈرنٹس کے لحاظ سے, یہاں پہ آپ دیکھیں گے کوارڈرنٹس کے لحاظ سے, تو سائن تھیٹا کی ویلیو پازیٹو ہے. کون سے کوارڈرنٹ میں یہ ہوگا؟ کیا یہ سائن تھیٹا میں پتا ہے پہلے اور دوسرے کوارڈرنٹ میں پازیٹو ہوتا ہے. کیا یہ پہلے کوارڈرنٹ میں ہوگا یا دوسرے کوارڈرنٹ میں ہوگا؟ یہ پہلے کوارڈرنٹ میں نہیں ہو سکتا, کیونکہ پھر تھیٹا جو ویلیو بناتا ہے وہ ایکیوٹ ہوتی, لیس دین 90 ڈگریز. سو اٹ ہیز ٹو بی ان دا سیکنڈ کوارڈرنٹ. سو اٹ گوز سم تھنگ لائک دس, ویئر دس اینگل از تھیٹا. ٹھیک ہے, اب آپ کیا کریں گے؟ آپ یہاں پر ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل بنا لیں گے. اس کو آپ نے نیچے کر لیا. سائن تھیٹا کی ویلیو ہے 3/5. آپ کو پتا ہے اگر یہ سائن اینگل تھیٹا ہے تو یہ اینگل کیا ہوگا؟ دس اینگل از 180 مائنس تھیٹا. رائٹ, ٹوٹل اینگل از تھیٹا, ٹوٹل اینگل از 180, 180 میں سے تھیٹا نکالا تو یہ اینگل آپ کا آ گیا 180 مائنس تھیٹا. تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ سائن آف 180 مائنس تھیٹا از اکول ٹو سائن آف تھیٹا. یہ ہم کو ایک ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹی پہلے سے پتا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو اینگل ہے 180 مائنس تھیٹا, اس کو میں الفا کہہ لیتا ہوں جسٹ فار کنوینئنس سیک. سو وی ڈونٹ ہیو ٹو رائٹ 180 مائنس تھیٹا ایوری ٹائم, بٹ وی نو دیٹ الفا از اکول ٹو 180 مائنس تھیٹا. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے لکھ لیا سائن الفا. اب یہ رائٹ اینگل ٹرائنگل بن گیا. ہمیں گیون ہے کہ سائن آف الفا از سائن آف تھیٹا, اور اب سائن آف تھیٹا کی ویلیو ہم کو پتا ہے از 3/5. ٹھیک ہے, سائن کی کیا پاسبلٹی ہوتی ہے اس رائٹ اینگل ٹرائنگل میں؟ از اپوزٹ اوور ہائپوٹینس. سو دس سائڈ مسٹ بی 3 اینڈ دس سائڈ مسٹ بی 5, بیکاز سائن آف الفا از اپوزٹ اوور ہائپوٹینس. سو if 3 must be opposite and 5 must be the hypotenuse. تو اس سے میں یہ نیچے کی ویلیو نکال سکتا ہوں. کیسے نکال سکتا ہوں؟ پائتھاگورس تھیورم سے میں نکال سکتا ہوں. سپوز یہ ویلیو ہم کو پتا کرنی ہے, ہم کو پتا نہیں ہے, اس کو ہم کہہ دیتے ہیں x ٹرائنگل کی. سو ہم کو پتا ہے کہ x اسکوئر پلس 3 اسکوئر مسٹ بی اکول ٹو 5 اسکوئر. یہ تو بیسک پائتھاگورن آئیڈینٹی آ گئی. تو اس کا مطلب ہوا کہ x اسکوئر از اکول ٹو 5 اسکوئر, 5 اسکوئر مائنس 3 اسکوئر. 5 اسکوئر آپ کا آ رہا ہے 25, 3 اسکوئر آپ کا آ گیا 9, 25 مائنس 9 از 16. تو x اسکوئر 16 ہے, تو سائڈ x کی کیا لینتھ ہوگی؟ اسکوئر روٹ آف 16 از 4. تو ہمیں x کا پتہ لگ گیا کہ دس از اکول ٹو 4. اب ہمیں کیا نکالنا ہے انہوں نے؟ کوسائن اور ٹینجن. What is the value for cosine? Cosine is adjacent over hypotenuse. لیکن چونکہ ہم سیکنڈ کوارڈرنٹ میں ہیں تو اس کو نیگیٹو ویلیو ہوگی. کوسائن الفا ہم نکال رہے ہیں, کوسائن الفا از اکول ٹو مائنس کوسائن تھیٹا, اینڈ سو کوسائن تھیٹا از اکول ٹو مائنس کوسائن آف الفا. سو دیٹ مینس کوسائن آف تھیٹا از کوسائن الفا کو آگے ہم مائنس سائن لگائیں گے. واٹ از کوسائن الفا؟ ایڈجیسنٹ اوور ہائپوٹینس. سو کوسائن الفا is equal to 4/5. Okay, that is cosine alpha. But we know cosine alpha is equal to alpha is cosine. Alpha is 180 minus theta. ہمیں ultimately نکالنی ہے cosine theta کی value. Okay, but we know from the trigonometric identity cosine 180 minus theta is equal to minus cosine of theta. تو مائنس کوسائن تھیٹا از 4/5, سو کوسائن آف تھیٹا از مائنس 4/5. اس کا یہاں پہ میں نے تو ذرا لمبا طریقے سے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ مائنس 4/5 کیسے آ رہا ہے, لیکن اگر آپ جلدی سے کرنا چاہیں اس کو شارٹ کٹ میں, تو آپ
پہلے ڈٹرمن کر لیں آپ کس کوارڈرنٹ میں. ہم سیکنڈ کوارڈرنٹ میں, ٹھیک ہے نا. ہم نے ڈٹرمن کر لیا کیونکہ سائن کی یہ ویلیو ہے اور وہ آپٹیوس ہے. سائن پازیٹو ہوتا ہے سیکنڈ کوارڈرنٹ میں اور فرسٹ میں, لیکن آپٹیوس ہے تو سیکنڈ میں ہوگا. کوارڈرنٹ ڈٹرمن کر لیا, پھر آپ اس ٹرائنگل کو سے جو بھی فارمولا نکالنا ہے کوسائن کا, پائتھاگورس یوز کر کے یہ سائڈ نکال لی. اس کے بعد آپ نے کوسائن کی ویلیو نکالنے الفا کی, ایڈجسٹنٹ اوور ہائپوٹینس 4/5, اور آپ پھر دیکھ لیں گے کہ آپ سیکنڈ کوارڈرنٹ میں ہیں تو کوسائن از نیگیٹو ان دا سیکنڈ کوارڈرنٹ, اس کے آگے نیگیٹو سائن لگا لیں. ٹھیک ہے, تو انسٹیڈ آف ڈوئنگ دس شوئنگ دس آئیڈینٹی, بیسکلی الٹیمیٹلی یہی آئیڈینٹی ہم یوز کر رہے ہیں, لیکن اس کا شارٹ کٹ یہ ہے کہ آپ نے کوسائن الفا کی ویلیو نکالی اور آپ نے ڈٹرمن کیا آپ کس کوارڈرنٹ میں, اس کے آگے تھیٹا کی ویلیو جو ہوگی وہ -4/5 ہو جائے گی. اچھا, کوسائن کی ویلیو نکال لی, سائن کی نکال لی. دے وانٹ یو ٹو فائنڈ دا ٹینجن. ٹینجن تھیٹا از, وی نو, سائن تھیٹا اوور کوسائن تھیٹا. سائن تھیٹا میں گیون ہے 3/5 ہے, کوسائن تھیٹا -4/5 وہ بھی ہم نے نکالا ہے. یہ 5 اس 5 سے کینسل ہو جائے گا اور آپ کا آنسر آ جائے گا -3/4. تو ہم نے دیکھا کہ ہم کو صرف سائن کی ویلیو پتا تھی اور ہم کو ایک اور انفارمیشن دی تھی کہ اس آپٹیوس ہے اینگل کے بارے میں, اس کو ہم نے استعمال کیا اور پھر ہم نے ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹیز کو استعمال کیا. سائن اسکوئر تھیٹا پلس کوسائن اسکوئر تھیٹا اکول ٹو 1, اس کو استعمال کیا کیونکہ اگر سائن اسکوئر تھیٹا, سائن از 3/5, سائن اسکوئر تھیٹا از 9/25, 1 مائنس سائن اسکوئر تھیٹا از 16/25. الٹیمیٹلی ہم نے پائتھاگورس تھیورم استعمال کیا. 16/25 از کوسائن اسکوئر تھیٹا, سو کوسائن تھیٹا از ±4/5, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کس کوارڈرنٹ میں, اگر دوسرے میں تو -4/5. ایسے استعمال کر کے آپ نے اس کو سالو کیا. ایک اور ایگزامپل, ایک اور سینیریو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کرنا ہے. اس میں آپ کو ایک اکویشن دی ہوئی ہے 3 کوسائن اسکوئر تھیٹا پلس 4 سائن تھیٹا از اکول ٹو 4, اور آپ کو اس کو سالو کرنا ہے اور آپ کا سولوشن آنا چاہیے -180 اور 180 کے بیچ میں. اور آپ کو یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ سائن آف 19.5 از 1/3. اچھا, اب اس میں آپ کیا کریں گے کہ ہم پہلے بھی اکویشن سالو کرتے آئے ہیں, لیکن پہلے ہمارے پاس صرف ایک ہی وہ ہوتا تھا ٹریگنومیٹرک فنکشن اکویشن میں. یہاں پہ ہمارے پاس دو ہیں, کوسائن بھی ہے اور سائن بھی ہے. تو آپ اس میں کریں گے کیا کہ جو سائن کوسائن اسکوئر ہے اس کو آپ پائتھاگورن آئیڈینٹی استعمال کر کے سائن کی فارم میں لکھیں گے تاکہ پوری اکویشن آپ کی ان ٹرمز آف سائن آ جائے. تو یہ آپ کیسے کریں گے, یہ آپ کا آ جائے گا 3 اکویشن ہے یہ. کوسائن اسکوئر کی جگہ میں لکھوں گا 1 مائنس سائن اسکوئر, 1 minus sine square theta times 3 plus 4 sine theta is equal to 4. اس کا فائدہ کیا ہوا, 3 minus 3 sine square theta plus 4 sine theta is equal to 4. اب میری پوری equation in terms of sine theta آ گئی, تو آپ کی آ گئی -3 sine square theta plus 4 سائن تھیٹا, اور یہ 3 ہے ادھر, میں نے اس کو اس طرف لے گیا تو یہ آپ کا آ جائے گا 4 minus 3 is 1. اور اب کیونکہ یہاں پہ -3 سائن اسکوئر تھیٹا ہے تو ہم ایوری تھنگ آئی ٹیک آن دی ادر سائڈ, آئی ول گیٹ 3 سائن اسکوئر تھیٹا -4 سائن تھیٹا پلس 1 is equal to 0. ٹھیک ہے, اب اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوڈریٹک اکویشن بن جاتی ہے. اگر میں سائن تھیٹا کو y سے پوز کر لوں تو یہ میری اکویشن بن جائے گی 3y اسکوئر مائنس 4y پلس 1 از اکول ٹو 0. اب اس کو میں فیکٹرائز کروں گا, 3y اسکوئر مائنس 4y پلس 1 مائنس 4y پلس 1 از اکول ٹو 0. یہ آپ کا بن جائے گا 3 times y مائنس 1, اور آپ باقی کریں گے y پلس 1, سوری y مائنس 1, اس کو فیکٹرائز کرنے کے لیے y مائنس 1 equal to 0.
تو اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. 3y times y is 3y square, 3y times minus 1 is minus 3y, minus y 1 times y is minus y, minus 3y minus y is minus 4y, and minus 1 times minus 1 is plus 1. Okay. تو اس کو ہم نے جب سالو کیا تو ہمارا آ گیا y is equal to 1 over 3, and اس کو سالو کیا y is equal to 1. اب y was what? Y was sin theta. Okay. اس کا مطلب ہے sin of theta is 1 over 3 and sin of theta is 1. Okay. آپ نے نکالنا ہے تھیٹا کی ویلو بٹوین -180 and 180. sin of theta is 1. Okay. تو پہلے تو آپ اس کو سالو کر لیں, یہ تو آسان ہے بہت سالو کرنا. sin of theta is 1. کب ہوتا ہے تھیٹا 1؟ تھیٹا 1 ہوگا ایٹ π/2 یا 90 ڈگریز پہ ہوگا. ٹھیک ہے, 90 ڈگری سے اوپر جائیں گے تو 180 پہ 0 آ جائے گا. تو اس کا مطلب ہے بٹوین 0 اینڈ 180 ڈگریز یہ کہیں اور 1 نہیں ہوتا. اسی طرح بٹوین 0 اینڈ مائنس 180 ڈگریز میں یہ کہیں اور 1 نہیں ہوگا. سائن تھیٹا از اکول ٹو 3, تو اس کا مطلب ہے آپ پہلا کام کریں گے کہ تھیٹا از سائن انورس آف 1 over 3. وہ آپ کو اگر دیکھیں تو کوشچن میں ہمیں گیون ہے سائن انورس 1 over 3 از 19.5. سو تھیٹا از 19.5. اس کے بعد آپ اسی طریقے سے جو ہم پہلے کرتے آئے ہیں, آپ 180 مائنس 19.5 دیکھیں گے وچ از 160.5. ٹھیک ہے, یہ ہماری رینج میں ہے. یہ آپ نے اس کے بعد آپ کا ایک یہ سولوشن آ گیا, ایک آپ کا سولوشن 19.5 آ گیا, اور اس کے آپ پھر اس میں 360 ایڈ کریں گے تو آپ اوپر نکل جائیں گے. اسی طرح 360 سبٹریکٹ کریں گے اوپر نکل جائیں گے. 19.5 میں 360 ایڈ کریں گے, سبٹریکٹ کریں گے, اوپر نکل جائیں گے. تو آپ کے فائنلی 3 سولوشنز آ گئے 90, 19.5 اینڈ 160.5. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ہم نے پائتھاگورن آئیڈینٹی کو یوز کر کے ایک ایکویشن کو سمپلیفائی کیا اور پھر اس کو ہم نے پرانے طریقے سے اس کو سالو. ہم یہاں پہ کنکلوڈ کریں گے, اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو رکھیں گے نیکسٹ ٹائم. تھینک یو.